بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ورجل قلبه معلق بالمساجد أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. عزیز بزرگوں، رحمت کا عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے. رمضان کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 عشرے ہیں. عشرہ 10 دن کا ہوتا ہے. پہلے 10 دن کو رحمت کا عشرہ کہتے ہیں، دوسرے 10 دن کو مغفرت کا عشرہ کہتے ہیں، اور تیسرے 10 دن کو آگ سے آزادی کا عشرہ کہتے ہیں. پہلے 10 دن ختم ہونے کے قریب ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کی بخشش فرما دے، گناہوں کو معاف کر دے، اور رمضان کی صحیح معنی میں ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. رمضان آتا ہے تو مسجدوں کے اندر ایک ازدحام، ایک بھیڑ، ایک لوگوں کا مجمع نظر آتا ہے. لہذا مسلمان کا خاص طور سے مسجد سے تعلق رمضان کے اندر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. لہذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ مسجد کے کچھ آداب آپ لوگوں کے سامنے ذکر کروں. دیکھیے، اس پوری کائنات میں، اس روئے زمین پر اللہ کو اگر سب سے پسندیدہ اگر کوئی جگہیں ہیں تو وہ مسجدیں ہیں. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها. اللہ کو سب سے زیادہ پسند اگر کوئی جگہیں ہیں پوری کائنات میں تو وہ مسجدیں ہیں. یہ سب سے پسندیدہ جگہ، یعنی اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کا قرب، نزدیکی اور اللہ کی نزدیکی مجھے نصیب ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مسجد کا عادی بنا لے، مسجد کا نمازی بنا لے، مسجد میں ہمیشہ کو رہنے والا اپنے آپ کو بنا لے، اور ایسا تعلق مسجد کے ساتھ جوڑ لے جس کو ایک حدیث میں حضور نے یہ فرمایا 7 لوگوں کو اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے. 7 لوگوں کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملنا یہ کوئی معمولی چیز ہے. اور حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا اس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ بھی نہیں ہوگا. تو ایسے کون سے 7 لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دیں گے؟ اس میں ایک شخص وہ بھی ہے وَرَجُلُهُ قَلْبٌ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. ایک ایسا شخص، ایک ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو. کیا مطلب؟ نماز کے لیے آیا، نماز پڑھ کے اپنے کاروبار میں، گھر دکان وغیرہ میں گیا، لیکن پھر یہ اس کو تمنا، پھر یہ اس کو امید، پھر اس کے دل میں یہ چاہت کب نماز کا وقت ہو، کب اذان ہو، فوراً میں مسجد میں دوڑوں. یعنی اس کے دل کے اندر مسجد رچ بس گئی ہے. مسجد سے اس کا ایسا تعلق ہونا چاہیے. کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے سمجھانے کے لیے کہ مسجد سے ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ پنکھے کی سوئچ اور لائٹ کی سوئچ انسان ایک ہی دفعہ میں چالو کر دے. یہ جب ہی ہو سکتا ہے جب بار بار مسجد میں آتا ہو، ورنہ جمعہ کا نمازی ہے، سال میں 365 دن کا نمازی ہے، تو اس کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ مسجد میں کیا ہے، کیا آداب ہے، کیا حقوق ہے، کون سی چیز کا کیا مسئلہ ہے. تو خیر عزیز بزرگوں،
مسجد کے چند آداب میں آپ کے سامنے ذکر کروں، اور اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو جگہ ہیں، اس لیے قرآن میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کا گھر، مسجدیں اللہ کا گھر ہے، یعنی اگر ہمیں، اللہ تو ہر جگہ پر موجود ہے، لیکن خاص جہاں پر رحمت اللہ کی اور زیادہ متوجہ ہوتی ہے وہ مسجدیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کے دور میں ذرا تیز ہوا چلتی، آندھی چلتی، کوئی مسئلہ ہوتا تو سب کے سب ہم لوگ مسجد کی طرف متوجہ ہوتے تھے، مسجد دوڑتے تھے، کیونکہ یہیں سے سارے کام اور سارے مسائل کا حل ہونا ہے۔ لہذا ہم لوگ جب مسجدوں کے اندر آوے تو مسجد کے چند آداب کا ہم خیال کریں گے۔ سب سے پہلے جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہو تو سیدھے پیر سے مسجد میں ہم داخل ہو۔ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ مسجد میں کیسی غفلت سے کس طریقے پر داخل ہو گئے، سیدھا ہے، الٹا ہے، ترچھے داخل ہوئے ہیں، نہیں، ادب کا خیال کرتے ہوئے۔ غالباً حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے تو الٹا پیر داخل کر دیا، تو کہیں سے آواز آئی کہ یا ثور، ثور کا مطلب ہوتا ہے گدھا۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ مسجد میں داخل ہونے کا ادب کیا ہے، مسجد میں ہمارے گھر میں کیسے آیا جاتا ہے۔ لہذا اہتمام اس چیز کا کریں کہ ہم مسجد میں سب سے پہلے سیدھے پیر سے داخل ہو، یعنی اس کی عادت بنانی پڑے گی، ایسے کی تھوڑی آ جائے گی یہ چیز، باقاعدہ چند دنوں تک، چند ہفتوں تک تکلف سے سوچ بچار کے ہمیں یہ کام کرنا پڑے گا، تب انشاءاللہ ایسی پھر عادت بن جائے گی، ایسی عادت بن جائے گی، ہم غفلت میں بھی اگر داخل ہوئے تو بھی ہمارا پیر سیدھا ہی داخل ہوگا۔ ہم نے اپنے کئی اکابرین کے متعلق پڑھا ہے، غالباً حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات لکھی ہے کہ دیکھیے اللہ نے یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس کے آداب بتائے ہیں، لباس کے آداب، کپڑا پہننا ہو تو پہلے پاجامہ جب پہنے تو سیدھا پیر داخل کرے، پھر الٹا پیر داخل کرے۔ حضرت کے متعلق لکھا ہے کہ بہت بیمار ہو گئے اور بولا بھی نہیں جاتا تھا، بچوں نے پاجامہ پہنانے کی کوشش کی ہے تو ایسی شکل کے اندر پہلے الٹا پیر داخل کر، پہلے الٹا پیر سامنے کیا تو وہ پیر آگے ہی نہیں بڑھا رہے، یعنی اس حالت میں بھی یہ سنتوں کا اہتمام، آداب کا اہتمام ان کی زندگی میں اتنا زبردست تھا۔ یہ جب ہی ہوگا جب انسان اس کی محنت اور مشق اور کوششیں کرے گا۔ تو سب سے پہلے سیدھے پیر سے داخل ہو، اعتکاف کی دل میں نیت کرے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اعتکاف کی دعا جو عربی میں پڑھی جاتی ہے وہی پڑھے، بس دل میں نیت کر لیا اعتکاف کی، اس لیے کہ دیکھیے مسجد ہے، بعض مرتبہ کچھ ضرورت کی بات کرنے کی نوبت پیش آ گئی تو ایسا نہ ہو کہ مسجد کے آداب کے خلاف ہو جاوے، تو اعتکاف کی نیت کر لے اور اس کے بعد دعا پڑھے، اور دعا مسجد میں جیسے کہ داخل ہو، دعا مشہور سی دعا ہے، اس سے پہلے حضور پر درود پڑھے، بسم اللہ کی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ہماری مسجد کے بالکل باہر جو بورڈ لگا ہوا ہے وہ ایسے ہی نہیں لگایا ہے کہ بسم اللہ کی والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، جائیں تو ذرا اس بورڈ پر ایک نگاہ کر لے کہ اس کا لگانے کا مقصد، حضور خود جب مسجد میں داخل ہوتے تھے تو اپنے اوپر بھی درود بھیجتے تھے ان الفاظ کے ذریعے سے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ پڑھے، اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہونے کی جو مشہور دعا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اس دعا کو پڑھے۔ یہ آداب ہے مسجد میں داخل ہونے کے، ایسے یہ نہیں کہ بھی یہ کسی بھی گھر میں گھس گئے اور ایسے ہی داخل ہو گئے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پر فرشتوں کے انوارات رہتے ہیں، یہ روحانی ماحول ہے، اللہ کو سب سے نزدیکی اور قریبی یہ جگہ۔ پھر اس کے بعد کوشش یہ کرے کہ اگلی صف کے اندر بیٹھے۔ ایک ہمارا بہت بڑا المیہ یہ ہے، بہت سارے لوگ مسجد میں جلدی آنے کے باوجود ان کی پہلی صفیں نصیب نہیں ہوتی ہے، وہ کوئی کونا تلاش کرتے، کوئی کھانچا تلاش کرتے ہیں، کوئی پنکھا تلاش کرتے ہیں، کوئی ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں کہ بس یہاں اطمینان سے ٹیکا لگا کے مست بیٹھیں گے۔
3 چیزوں کے ثواب اللہ نے ایسے رکھے ہیں کہ اگر معلوم ہو جاوے تو انسان اس پر لڑنے پر اتر آوے، یا کم سے کم تو یوں کہے بھائی چٹھی ڈالو، اس کے ثواب تو ہم بھی لینا چاہتے، اور چٹھی ڈال کے اس کا کوڑا اچھالو۔ ایک اذان دینے کا ثواب ہے، اور ایک اس میں ثواب یہ بھی ہے، پہلی صف کا اللہ نے جو ثواب رکھا ہے، تو جب آئیں تو پہلی صف کا اہتمام کرے۔ پہلی صف کے اندر اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد مسجد میں داخل ہو جانے کے بعد تحیت الوضو، تحیت المسجد، ان نمازوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ فرض نمازیں ادا ہو گئی تو ہم یہ سمجھتے ہیں بہت بڑا ذمہ ادا ہو گیا، سنتیں کبھی پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نوافل اور یہ سنن زوائدہ کا تو پھر پوچھنا ہی کیا ہے ہمارا۔ یہ وہ نمازیں ہیں تحیت الوضو، تحیت المسجد، جس کے اوپر بڑی فضیلت حدیث میں ارشاد فرمائی گئی ہے۔ حضرت بلال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جنت میں اپنے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے دیکھا، انہی نمازوں کی ہی تو برکت تھی کہ جنت میں بھی حضور کے ساتھ ساتھ چل رہی ان نمازوں کی وجہ سے۔ تحیت الوضو یعنی وضو کی ہے، اس کے اوپر 1-2 رکعت نفل پڑھ لی جاوے۔ مسجد کا حق ہے ہمارے اوپر، تو مسجد کے حق کو ادا کرنے والی گویا نماز یوں سمجھ لیے کہ تحیت المسجد۔ ایک تو ہم نماز پڑھنے کے لیے ہم آئے، بھئی فرض پڑھی، سنتیں پڑھی، یہ سب چیزیں تو نماز کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، لیکن پراپر مسجد کے حق کو ادا کرنے کے لیے کون سی نماز ہے؟ تو فرمایا تحیت المسجد، کہ یہ مسجد کا حق اس کے ذریعے سے ادا ہو، ان نمازوں کا اہتمام کرے۔ دیکھیے رمضان ہے اور ابھی یہ 8واں روزہ چل رہا ہے، تو اگر تقریباً 30 روزے مکمل ہوئے تو 22 روزے باقی ہے، 21 روزے ہوئے تو 29 روزے ہوئے تو 21 دن باقی ہے۔ تو ابھی بھی اگر مشق، کیونکہ ایک ماحول رمضان میں بنا ہوا ہوتا ہے تو یہ سب کام کرنے آسان ہوتے ہیں، تو ابھی بھی اس کی مشق اور کوشش کریں گے تو رمضان کے بعد یہ عادتیں باقی رہے گی۔ پھر اس کے بعد مسجد میں داخل ہونے کے بعد اونچی آواز میں بات نہ کرے، سلام نہ کرے، مسجد میں سلام نہ کرے۔ ہاں کوئی آدمی ایسے ہی مشغول ہے، ایسے ہی بیٹھا ہے تو اس کو کرنے کی گنجائش ہے، لیکن بہت زور سے بھی نہیں۔ لیکن کوئی ذکر میں ہے، کوئی تلاوت میں ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے اور اس کو آپ سلام کر رہے ہیں۔ بعض مرتبہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آدمی قرآن لے کے بیٹھا ہے اور ایک آیا سلام کیا، دوسرا آیا سلام کیا، اور سلام میں ہی اس کا قرآن رہ جاتا ہے۔ مسجد میں آئے ہیں تو بس مسجد صرف ذکر، تلاوت، تسبیحات، قرآن کا پڑھنا، دعاؤں کے لیے، بس انہی کے لیے خاص کرے۔ اونچی آواز کے اندر تو بالکل بھی مسجد میں بات نہ کرے۔ جب تک مسجد میں بیٹھے اور اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول نہ ہو، ذکر کے اندر اپنے آپ کو لگاوے، یعنی ایسے کام میں مسجد میں اپنے آپ کو مصروف اور مشغول رکھے جس کام میں ہمارے لیے آخرت کا فائدہ ہو۔ دنیاوی باتیں کرنے کے لیے تو مسجد کے باہر جگہ پڑی ہے ہمارے پاس، وقت ہی وقت ہے، ٹائم ہے، لیکن جب یہاں آ گئے، حضرت شیخ نے فضائل اعمال میں کئی واقعات لکھے ہیں کہ بعض اکابرین صحابہ ان کے متعلق لکھا ہے، اذان ہوتی، مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھتے، مسجد کے دروازے میں داخل ہوتے تو ان کا چہرہ بدل جاتا، اتنے بڑے مالک کے دروازے پر حاضر ہوا ہوں، پتہ نہیں کہ یہ حق عبادت کا ادا کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ یہ مسجد میں داخل ہوتے وقت ان کی یہ کیفیات ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے سے مسجد میں جب نماز کے انتظار میں بیٹھے کہ بھئی سنتیں پڑھ لی ہے، ذکر کر لیا ہے، ابھی 2-4 منٹ باقی ہے تو خاموشی سے بیٹھے، اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ جب بندہ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے تو حدیث میں حضور نے فرمایا وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ نماز پڑھ رہا ہے، جیسے نماز پڑھنے کے اوپر ثواب ہے ویسے ہی نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنے کے اوپر بھی اللہ نے وہی ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اس لیے خاموشی کے ساتھ بیٹھے۔ اسی طریقے سے جب جماعت کھڑی ہو جاوے، صف مسجد میں لگنا شروع ہو جاوے تو پہلی اور اگلی صفوں کو پوری کرے۔ میں نے ابھی ذکر کیا بعض لوگ اپنے لیے مخصوص جگہیں اور خاص کر لیتے ہیں، پھر اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ نمازیوں میں اور صفیں پوری کرنے میں خلل واقع ہوتا ہے۔
سب سے پہلے پہلی صف مکمل ہو، پھر اس کے بعد والی صف پوری ہو، پھر اس کے بعد والی صف پوری ہو۔ اچھا، صف مکمل کرنے کا ادب کیا ہے؟ آپ کے سامنے ذکر کروں، صف پوری کیسے کی جاوے گی؟ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ 3 صفیں پوری ہو گئی، چوتھی صف شروع ہو رہی ہے، ایک آدمی اس طرف آ کے کھڑا ہوا تو اب یہاں تک لمبی صف لگ جائے گی، یعنی امام کے بالکل پیچھے، امام کے سیدھے ہاتھ کی طرف ایک آدمی آ کے کھڑا ہوا تو دوسرا بھی اس طرف آ کے، تیسرا بھی اس طرف آ کے، چوتھا، یعنی ایک طرف صف لمبی ہو جائے گی۔ یہ ادب نہیں ہے صف پوری کرنے کا۔ صف پوری کرنے کا ادب یہ ہے بالکل امام کے پیچھے پہلے ایک آدمی آ کر کھڑا ہو، پھر ایک آدمی سیدھے طرف آ کر کھڑا ہو، پھر ایک آدمی الٹے طرف آ کر کھڑا ہو، پھر ایک آدمی سیدھے طرف آ کر کھڑا ہو، پھر ایک آدمی الٹے طرف، یعنی صف ایسے بنتی جائے گی۔ یہ ادب ہے صف مکمل کرنے کا۔ تو اس طریقے پر صفوں کے مکمل کرنے کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے بہت بڑی بدتمیزی ہے، بہت بڑی بد اخلاقی ہے، مسجدوں میں ایک تو آتے ہیں لیٹ اور بیٹھنا ہے سب سے پہلے، اور لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے آتے ہیں۔ انتہائی ناپسند فرمایا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجدوں کے اندر لوگوں کی گردنیں پھلانگنا، آئیں گے یوں چیریں گے، ایک پاؤں باہر کاڑیں گے، نکالیں گے اور پھر اندر گھسیں گے۔ آپ کو جب پہلے بیٹھنا ہے، اگلی صف میں آپ کو بیٹھنا ہے تو آپ پہلے تشریف لے آئے، لیکن یہ کیا کہ مسجد کے اندر ہم لوگوں کی گردنیں پھلانگ رہے ہیں۔ انتہائی ناپسند پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا ہے۔ لہذا صفوں کو چیرنا اور صفوں کو پھاڑتے ہوئے آگے بڑھنا، لوگوں کی گردنیں پھلانگنا، یہ مسجد کے ادب کے بالکل خلاف ہے۔ اسی طریقے سے کوشش یہ کرے، بلکہ کوشش کیا ضروری ہے ہمارے لیے، فرض نمازیں ہمیشہ مسجد ہی میں ہم ادا کریں۔ بعض مرتبہ سستی کی وجہ سے رمضان میں فجر کی نماز میں تھوڑی سستی آتی ہے، لاؤ نے 2 رکعت 4 رکعت یہیں پڑھ کے سیدھا سو جاؤ، تو پھر مسجد میں کب ہم جائیں گے؟ حدیث میں فرمایا کہ مسجد کے پڑوسی کی، مسجد کے قریب رہنے والوں کی نماز تو مسجد کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے۔ حدیث میں حضور نے فرمایا مسجد کے قریب رہنے والوں کی نماز مسجد کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور حدیث میں حضور نے بہت سخت وعید ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ جو بغیر کسی عذر کے اپنے گھروں کے اندر نماز ادا کر لیتے ہیں، حضور نے فرمایا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ باوجود اتنے شفیق اپنی امت پر، اتنے مہربان ہونے کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایسے ایسے موقع پر حضور بہت سخت ناراض ہوئے، کیونکہ یہ بہت بدتمیزی ہے اور یہ بہت زیادہ بد اخلاقی ہے اور یہ نماز کی بہت زیادہ توہین ہے۔ لہذا فرض نمازوں کو مسجد ہی میں ادا کرے۔ اسی طریقے سے مسجد کے اندر جب تشریف لائیں تو مسجد میں آنے سے پہلے، نماز سے پہلے مسواک کے ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ حضور نے فرمایا لولا نشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا، تنگی نہ ہوتی، تکلیف نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کو فرض قرار دے دیتا۔ فرض نہیں، یہ سنت ہے، لیکن حضور کا اہتمام یہ بتا رہا ہے کہ کتنی ہمیں اس کو کوشش کرنی چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص ٹٹول کر دیکھے کہ ہماری زندگی میں مسواک کا اہتمام کتنا زیادہ ہے۔ مسواک کے 70 فائدے لکھے ہیں، سب سے بڑا فائدہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، اور حضور کی سنت۔ اس لیے آپ حج کے لیے اور عمرہ کے لیے جب گئے ہو تو حرم کے اندر کبھی آپ غور کرنا، عرب کو غور کرنا، جیسے کہ نماز کھڑی ہوگی صفوں کے اندر وہ آگے بڑھتے جائیں گے، جیب میں سے مسواک نکالیں گے اور تھوڑی سی یوں گھس کے واپس رکھ دیں گے۔ یہ ایسے کیوں کرتے؟ پہلے سے کر کے کیوں نہیں آتے؟ یہ حدیث کو ہر طرح سے عمل کر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نماز کے وقت میں مسواک کو ضروری قرار دے دیتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہر نماز کے وقت کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے جب وضو کرے اس وقت مسواک کر لے وے، لیکن بعض ائمہ حنابلہ کے نزدیک یہ ہے ہر نماز کے وقت، یعنی نماز سے بالکل بھی پہلے تھوڑی سی بھی گھس لو تاکہ اس سنت پر بھی حضور کی عمل ہو جائے۔ حنابلہ کے نزدیک یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو بہت اہم سنت اس کا
اہتمام کتنا زیادہ ہمیں ہونا چاہیے، تو مسواک کا اہتمام کرے۔ اسی طریقے سے مسجد کے اندر جب آئیں تو کچی پیاز، لہسن، بیڑی، تمباکو اور ہر وہ چیز جو منہ سے بدبو پیدا کرتی ہے، جو منہ کو انسان کے خراب کرتی ہے، اس سے پہلے صاف کر کے آوے۔ حدیث میں حضور نے یہ فرمایا پیاز اور کچے لہسن کھا کر نہ ہو، اس سے فرشتوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مسجد کا ماحول ہے، فرشتے نورانی ماحول کے اندر ہوتے ہیں، اور اب کچی پیاز اور لہسن کھا کے آئے اور جس کی بدبو منہ سے نکل رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ تکلیف ہوتی ہے فرشتوں کو، قریب میں کھڑے رہنے والے انسانوں کو ہم سے تکلیف ہوتی ہے۔ لہذا کچی پیاز اور لہسن ہی نہیں، اس ضمن میں جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہے، جتنی چیزیں ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں، ان سب چیزوں کو مسجد کے باہر بالکل صاف صفائی کر کے کمپلیٹ منہ کی بدبو کو پاکیزہ، کیونکہ اللہ کا کلام پڑھنا ہے، اس کے ذریعے سے اس منہ سے اللہ کا کلام پڑھنا ہے، اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ، سورتوں کا اہتمام کرنا ہے، اور اس منہ سے ایسی بدبو ظاہر ہو، لہذا منہ کی صفائی کر کے آئے۔ ممکن ہو تو مسجد میں پیدل چل کر ہی آوے، سواری پر سوار ہو کر نہ آوے۔ ایک صحابی کے متعلق لکھا ہے حدیث میں کہ ان کا گھر مسجد نبوی سے دور تھا تھوڑا، لیکن اس کے باوجود وہ مسجد میں پیدل ہی آیا کرتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے اس پر ثواب بہت زیادہ رکھا، ہر قدم کے اوپر اللہ ایک نیکی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے کہ مسجد سے ہم قریب میں آوے تو ہم پیدل ہی چل کر آوے، تاکہ اس ثواب کے اندر بھی ہم شریک ہو جاوے۔ اور عام طور پر رمضان میں ازدحام اور بھیڑ کافی ہوتی ہے، گاڑیوں کے مستقل رکھنے کا مسئلہ ہوتا ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے اپنی عبادت کے ذریعے سے وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچانے والا ہوتا ہے۔ بھئی میں نماز کے لیے جا رہا ہوں، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں اپنی گاڑی کو بھی سیدھی پارک کر کے جاؤں، میں اپنی گاڑی کو باہر سڑک پر نہ نکالوں کہ جس کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ ہوتا یہ ہے رمضان میں کہ ہم آتے ہیں رمضان میں جمعہ کے اینڈ ٹائم پر آئیں گے، نماز کھڑی ہونے کے اینڈ وقت پر آئیں گے، اور گاڑی کیسے بھی الٹی سیدھی کھڑی رکھ کر ہم چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے محلہ والوں کو تکلیف ہوتی ہے، رہنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے، گزرنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ سب تکلیف کا ذریعہ اور سبب وہ شخص بنا ہے۔ ہماری توجہ اور دھیان ان چیزوں کی طرف جاتا ہی نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو عبادت کرنے جا رہا ہوں، لیکن پیچھے کتنے سارے گناہ اپنے لگا کر گیا ہوں، میں کتنی لوگوں کی تکلیف کا ذریعہ بن کر میں جا رہا ہوں۔ اس لیے سب سے بہتر پیدل آنے کا اہتمام کر لے قریب سے ہمارے۔ اسی طریقے سے مسجد میں اگر ہم بیٹھیں، اذان ہے، اور اذان کو جب ہم سن رہے تو اذان کی دعا اس کا اہتمام کرے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ یہ اذان کے بعد کی دعا ہے۔ بہت سارے بہت تعجب سے دیکھ رہے کہ پہلی بار سنا ہے، یہ ہے دعا اذان کے بعد کی، پڑھنا چاہیے اس کو، سنتوں میں سے ہے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جو شخص اپنی زندگی میں سنتوں کا اہتمام اگر لے آئے گا، سنتوں کا اہتمام، اللہ تبارک و تعالی اس کو زندگیوں میں سکون نصیب کر دیں گے۔ سنتوں کا اہتمام ہم اپنائیں زندگیوں میں، موقع موقع کی سنتیں تلاش کر کر کے کہ اس موقع پر حضور کا یہ عمل تھا، اس موقع پر حضور نے یہ بتلایا ہے، اس موقع کا یہ ادب یہ ہے جو حدیث میں ملتا ہے۔ تو اذان کے بعد کی یہ دعا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کے اندر زور سے باتیں نہ کریں۔ مشہور سا واقعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے مجھے کنکری مار کر بلایا کہ یہ دونوں شخص جو بیٹھے ہیں اور یہ زور زور سے باتیں کر رہے ہیں، ان کو ذرا بلاؤ باہر۔ تو مسجد نبوی سے ان دونوں کو باہر بلایا اور ان کو فرمایا، حضرت عمر نے پوچھا من این انتما، کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا من الطائف، طائف کے رہنے والے ہیں ہم تو۔ کہا مدینہ کے نہیں ہو؟ کہا نہیں، یہاں کے نہیں ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر مدینہ کے ہوتے تو اس کوڑے کے ذریعے سے تمہاری اصلاح کرتا۔ تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ مسجد کا ادب کیا ہے؟
مسجد کا احترام کیا ہے؟ مسجد میں رہتے ہوئے کتنی خاموشی سے بیٹھا جاتا ہے، مسجد میں رہتے ہوئے زور سے باتیں نہیں کی جاتی، یہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے۔ یعنی کم از کم ہم اپنی مسجدوں کو تو ان چیزوں سے پاک رکھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ مسجدیں ہماری جھگڑوں سے آباد رہتی ہے، اور رمضان میں تو اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ہر ایک شخص پر ایسا لگتا ہے روزہ سوار ہو چکا ہے۔ اسی لیے حدیث میں حضور نے خاص طور پر فرمایا، سامنے والا اگر آپ کے ساتھ جہالت کا معاملہ کر رہا ہے تو اس کو یوں کہہ کر خاموش کر دے، انی صائم، میں روزے دار ہوں، مجھے تو نہیں لڑنا چاہیے، ہاں میرا ہی قصور ہے، چلو میں چھوڑتا ہوں۔ اس مسئلے کو یہیں پر رکھتے ہیں، رمضان کے ادب اور احترام میں، مسجد کے ادب اور احترام میں۔ تو یہ چند آداب حدیث پاک میں مسجد کے متعلق ذکر کیے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے خاص چیز مسجد کے بارے میں ہر نمازی یہ ذہن میں رکھے، مسجد کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو میں اپنی چیز سمجھوں۔ اپنی چیز سمجھنے کا مطلب گھر نہیں لے جانی، اپنی چیز سمجھنے کا مطلب یہ ہے میں اپنا پھٹا ہوا بنیان بھی سنبھال کے رکھتا ہوں اور پہنتا ہوں، اور اس پر اگر کوئی نگاہ ڈالے تو مجھے اس پر بھی غصہ آ جاتا ہے۔ تو مسجد کی قیمتی سے قیمتی چیز کو میں ضائع نہ کروں۔ بعض لوگوں کو عجیب قبض کی شکایت ہوتی ہے جو مسجد کے نلکے ہی توڑتے رہتے ہیں۔ مسجد کے بیت الخلاء کو ذرا آپ جا کر دیکھیں، پان کی پچکاری، یعنی ایسا لگتا ہے کہ مستقل یہاں پر اس کو پان کی پچکاری کے لیے مسجد کے بیت الخلاء کو تو اسی لیے بنایا گیا ہے۔ وضو خانے کے اندر دیکھیں، بعض لوگوں کی اتنی بری عادت ہوتی ہے پورا پان، تمباکو، مسالہ لال کلر کا کھا کر آئے اور پھر بیٹھیں گے کہاں؟ ایک تو پانی نکلنے کی جو نالی ہوتی ہے، ایک تو وہ جگہ ہوتی ہے کہ یہاں پانی گرے گا، اور ایک وہ جگہ ہوتی ہے وہ کونے میں، وہاں سے تھوکنا شروع کریں گے، پورا لال کر دیں گے۔ ان کو اگر بہت ہی شوق ہے تو گھر سے فارغ ہو کر آوے، اور مسجد ہی میں آ کر کرنا ہے تو کم سے کم نالی کے پاس تو آپ بیٹھے کہ پورا اتنا لمبا چوڑا، ہاں ہے نا مسجد کی صفائی کے لیے، بھائی مسجد کے خادم ہے، صفائی کے لیے ہے، لیکن ہمارا بھی تو کچھ حق بنتا ہے مسجد کے لیے تعلق سے۔ تو ان چیزوں کا ہم آداب کا خیال کریں، مسجد کی چیزوں کو اپنی چیز سمجھیں۔ مسجد کی چیز جتنی بھی ہوتی یہ سب وقف کی چیز ہوتی ہے، اور وقف کی چیز کے متعلق ایک ذرہ برابر بھی ہم نے اگر کمی کوتاہی کی ہے، اللہ کے یہاں اس کا حساب دینا پڑے گا، اس کا جواب دینا پڑے گا۔ مسجد کے قرآن، مسجد کی رحل، مسجد کے پنکھے، مسجد کی لائٹ، مسجد کے دروازے، مسجد کی کھڑکیاں، مسجد کی صفیں، بعض لوگوں کو صفیں توڑنے کی عجیب بیماری ہوتی ہے، اس میں سے دورے کھینچ کھینچ کرتے، نیورے بیٹھے تو کیا کرے، لاؤ انہی چیزوں کو کھینچے۔ تو یہ سب وقف کی چیزیں ہیں، اس کے متعلق حساب دینا پڑے گا۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، یہ چند آداب تھے جو مسجد کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنی میں مسجد کی محبت اور مسجد کے آداب کا خیال رکھنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔